اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسک اسلامی لائف چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج کرنے گیا تو اس سال حج میں بڑا رش تھا، لاکھوں لوگ آئے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کی، مولا سب کا قبول ہوا ہے یا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ مجھے خواب آئی اور بتایا گیا اشارتاً کہ لاکھوں کا قبول ہو گیا ہے۔ بڑا بے نیاز اللہ ہے، بڑا کریم رب ہے، چاہے تو گھر بیٹھے کہے ماں باپ کا چہرہ دیکھ، میں تجھے حج کا ثواب دیتا ہوں۔ کہا سب کا قبول ہوا ہے، محمد بن ہارون بلخی کا قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں میں سویرے اٹھا تو اسے ڈھونڈنے لگا، بلخ کے لوگ، خراسان کے لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ وہاں علیحدہ علیحدہ جگہ بنی ہوتی ہے، جیسے کہ انڈین کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، پاکستانی کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا پہنچا اور بلخ کے لوگوں کو پا لیا۔ میں نے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے حج قبول نہیں ہوا، یہ لوگ تعریفیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح کا نیک آدمی ہے؟ لوگ کہنے لگے جی وہ 24واں تو حج کرنے آیا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، بہت مالدار تھا، ہر چیز اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے پہاڑ کے پیچھے خیمہ لگایا ہوا ہے اس نے، وہاں اللہ اللہ کر رہا ہوگا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو مصلی پر بیٹھا تھا، اس نے اسلام پھیرا۔ میں نے السلام علیکم کے بعد کہا آپ محمد بن ہارون بلخی ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ مالک بن دینار ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کہا اس نے میرا نام بھی جان لیا بغیر بتائے ہوئے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں میں مالک بن دینار ہوں۔ کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا ملنے آیا تھا۔ کہنے لگے نہیں، جس کام سے آئے ہو وہ بتاؤ۔ میں نے کہا نہیں ملنے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں وہ رو پڑے، کہنے لگے نہیں، آپ کو خواب آئی ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اسے اتنا بھی پتہ ہے میرا حج قبول نہیں ہوا۔ میں نے اس سے کہا تجھے کیسے پتہ چلا کہ مجھے خواب آئی ہے؟ کہنے لگا مالک بن دینار مجھے 24 سال ہو گئے، میں اس بے نیاز کے گھر کا طواف کرتا ہوں، حجر اسود کے بوسے لیتا ہوں، مقام ابراہیم پر نفل پڑھتا ہوں، صفا مروہ کی سعی کرتا ہوں، پر 24 سال بیت گئے۔ جب میں طواف وداع کرنے کے قریب آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کے کہتا ہے جا، چلا جا، دوڑ جا، تیرا کوئی حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ بندہ معذور تھا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، چہرے پہ عبادت کے نشانات نمایاں تھے۔ میں نے کہا یار تو پھر تمہارا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ تو کہنے لگا مت پوچھ، تو مجھ سے نفرت کرے گا۔ میں نے کہا نہیں، تو بتا۔ کہنے لگا میرا حج اس لیے قبول نہیں ہوتا کیونکہ میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو کہنے لگے اللہ نے دولت دی، جائیداد دی، گھوڑے، زمینیں دیں، میں عیاش ہو گیا، میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو ناجائز جگہ خرچ کرنے لگا۔ میری ماں بوڑھی تھی، عبادت گزار تھی، مجھے سمجھاتی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد ماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، میں گھر آیا شراب کے نشے میں تھا۔ میں نے کہا روٹی دو۔ کہنے لگی شرم کرو، روزہ رکھا نہیں، جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کرو۔ کہتے ہیں یہ لفظ میں نے سنے تو ماں کو ایک تھپڑ دے مارا، ماں جلتے ہوئے تنور میں گر گئی۔ لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ کہتے ہیں ساری رات شور سنتا رہا پر نشے میں پڑا رہا۔ اگلے دن ظہر کے بعد آنکھ کھلی،
جب میری بیوی الماریوں سے کپڑے نکال رہی تھی، یہ مثال کے طور پر ہے، کپڑے نکال رہی تھی۔ میں نے کہا کیا کر رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں جا رہی ہوں، میں ماں کے قاتل کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں نے کہا ماں قتل ہو گئی؟ کہنے لگی ہاں، جس ماں نے تجھے اپنے پیار سے، اتنے پیار سے اپنی چھاتی کا دودھ پلا پلا کر تجھے پالا، جوان کیا، وہ ماں تیرے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ کہنے لگا کہاں ہے میری ماں کی میت؟ بیوی نے کہا دفن کر دیا۔ میں نے کہا بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگی مرنے سے پہلے مجھے اس نے منع کر دیا تھا کہ میری لاش کے قریب نہ آنے دینا، میرے جنازے کے قریب نہ آنے دینا۔ کہنے لگا میں اسی وقت اٹھا، جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ مارا تھا وہ ہاتھ کاٹ دیا، جائیدادیں، گھوڑے، مکانات، زمینیں خیرات کر دیے۔ ساری رات نفل پڑھتا ہوں، سارا دن روزہ رکھتا ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، پر عرش کا مالک معاف نہیں کرتا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بھی اسے ایک تھپڑ مارا۔ میں نے کہا تو اسی قابل ہے، تجھے کبھی معافی نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے آ گیا اور وہ روتا تڑپتا رہا۔ میں گھر آ کر سویا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالک تو اسے کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس کر آیا ہے؟ میں نے کہا حضور اتنا بڑا قاتل، ماں کو قتل کر دیا، کیسے معافی ملے گی؟ حضور نے فرمایا اس کی ماں کی وجہ سے اسے معافی ملے گی۔ میں نے کہا حضور کس طرح؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا اس کی ماں قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ درج کرے گی، کہے گی اللہ اس سے پوچھ میرا جرم کیا تھا، مجھے کیوں جلا کر مارا؟ اللہ پاک بات سنیں گے، پھر کہیں گے اٹھاؤ اس کے بیٹے کو۔ اللہ اس کی ماں کو پوچھے گا بتا اب تیرے بیٹے کو کیا سزا دی جائے؟ ماں کہے گی اے اللہ اسے سخت سے سخت سزا دے، تو اللہ کریم فرمائے گا اٹھاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ میرے مصطفیٰ کریم فرمانے لگے جب زنجیر ڈال کر فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر جانے لگے تو پلٹ کر ماں کی طرف دیکھے گا، تھوڑا آگے بڑھیں گے تو پھر دیکھے گا، جب دوزخ کے قریب پہنچ جائیں گے تو پھر دیکھے گا۔ پھر وہ اپنی ماں سے کہے گا اماں جی مجھے یہ جلائیں گے، مجھے بڑی تکلیف ہوگی، زندگی میں جب درد ہوتا تھا تو تیرا نام میری زبان پر آتا تھا، اماں مجھے مارنے لگے ہیں۔ مصطفیٰ کریم فرمانے لگے وہاں جس ماں کو جلا کر مار دیا تھا وہ بول پڑے گی اللہ اللہ اسے معاف کر دے، میں اسے معاف کرتی ہوں تو بھی اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلا کر مارا تھا، تو اسے جلنے کیوں نہیں دیتی؟ حالانکہ اللہ کریم، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ میرے مولا میں تو ماں ہوں نا۔ میرے محبوب فرمانے لگے مالک اسے اللہ اس کی ماں کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس طرح کی سبق آموز ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔